بات یہ ہے، بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ آج کل کا ماحول، آج کل کا معاشرہ ایسا ہے جو ہمارے دل و دماغ پر چھا گیا، اس نے ہمیں بے حس کر دیا۔ قیامت یہ ہوگی ہے اس معاشرے کی تباہ کاریوں کی کہ ہمارے دلوں سے ایمانی حس مٹ گیا، ایمانی جذبات مزمحل ہو گئے، بس ان کو ابھارنا ہے۔ اس کی ترکیبیں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کو جب دین کی طلب ہے اور کچھ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کیجیے جس سے آپ کو معلوم تو ہو جائے کہ ہمارے عقائد کیسے ہونا چاہیے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرے، ہمارے اخلاق سب دین کے اندر ہو جائیں، اور وہ دین یہ ہے وہ اللہ کو محبوب ہے اور مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو پسند فرما دیا ہے، اس لیے ہم کو تو اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسی میں ڈھالنا ہے۔ ہمارا ماحول اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ کم سے کم وہ قبائل جو آج کل رائج الوقت ہو رہے ہیں، ہم آپ اس کا احساس تو کر لیں، اعتراف تو کر لیں کہ گناہ ہے یہ نہ کہیں کہ آج کل کی تہذیب حاضرہ کا یہی تقاضا ہے۔ تہذیب حاضرہ تو لعنت کی بھری ہوئی ہے، فواحشات ہیں اس میں، منکرات ہیں اور خدا کی لعنتیں ہیں، کبائر ہیں اس کے اندر۔ تو ایسی حالت میں کیسے ہم سمجھ لیں کہ ہم مکلف نہیں ہیں؟ ضرور مکلف ہیں۔ میں ٹھہر کی بات کروں گا، میری طبیعت آج ایسی مجھے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی حالت دفتن بدل لیں، ذرا مشکل ہے، حالانکہ بہت آسان ہے، جس دن چاہو گے بدل جائے گی۔ اب نفس و شیطان اور ماحول کا ایسا اثر ہے کہ دفتن بدلنا مشکل ہے، مان لیا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ اعتراف کر لیں، احساس کر لیں کہ چیز گناہ ہے، بھائی چھوڑو یا نہ چھوڑو تمہارے اختیار کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ وہ چھوٹ جائے گی جب ارادہ کرو گے، نیت کرو گے، چھوٹ جائے گی۔ اب باتوں کے الحمدللہ چھوٹ گئی، تجربے کے اندر ہے، مشاہد ہے، دیکھ لو، مثالیں موجود ہیں اس وقت۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کا احساس کریں کہ گناہ ہے، بس۔ اگر فی الحال نہیں چھوڑ سکتے ہو، اعتراف تو کر لو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم مجرم ہیں، گنہ گار ہیں، چھوڑا دیجیے۔ اس کی ترکیبیں میں نے آپ کو بتا دی، بہت شاید ترکیبیں بتا دی۔ بھائی عمل کرنے کا وقت ہے، عمل کرو، وقت بہت قیمتی چیز ہے، خدا معلوم وقت دوسرا کیسا آئے اور کیا نہ ہو۔ کچھ اعتبار اپنی زندگی کا نہیں، سانحات ہیں، حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، افکار ہیں، فرصت نہیں دیتے ہمارے دل و دماغ کو، لیکن عقیدتاً تو سمجھ لو۔ ایمان کا تقاضا یہ کہ تم یہ سمجھ تو لو کہ یہ چیز تمہاری بے حسی غفلت جو ہے یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کا احساس کر لیا کہ بے حس ہو، غافل ہو، بھائی اعتراف کر لو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو۔ اس کی ترکیبیں میں نے کئی بات عرض کر دی، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بھائی اچھی بات، دین کی بات، اللہ کے رسول کی بات سن لینے کے بعد دعا کرو قلب سے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یا اللہ یہ دین کی بات ہمیں پہلے بھی معلوم تھی، لیکن آج اس کی تاکید ہو گئی، ہم سے نہیں چھوٹتی، ہم اس میں مبتلا ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، چھڑا دیجیے۔ بھائی اتنا تو کہہ سکتے ہو نہیں؟ جن کے مجرم ہو، جن کی خطائیں کر رہے ہو، جن کی گناہ کر رہے ہو، جن کی نافرمانی کر رہے ہو، ارے ان کے سامنے اعتراف تو کر لو کہ مجرم ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقرار جرم بھی نجات کا سبب بن جائے، کیونکہ اس میں توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن جن گناہوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے وہ ہیں وہ کبائر، تو توبہ کیسے کرو؟ عورتیں ہوں یا مرد، آج کل کے وضع پتہ، لباس پوشاک، رہنا سہنا، سب فاسقانہ فاجرانہ، عام طور پر زیادہ تر۔ تو بھائی اس فاسقانہ فاجرانہ ماحول میں رہ کر اور اس کا ارتکاب کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے کرو، خوف کا مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رہا سہا ایمان کے تقاضے یہ بھی سمجھ لیں۔ گناہ کو گناہ سمجھ لینا ایمان کا خاصہ ہے۔ اگر تم نے گناہ کو گناہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ ایک دن توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور خانہ بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ تجربہ ہے، اللہ کا قانون ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کروں۔ اسی طرح بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کا ہمارا ذاتی تعلق ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو اجتماعی طور پر راجی ہوئی وقت ہو گئے، مثلاً تقریبات شادی میں، تقریبات غمی میں بڑے فواحشات، منکرات، بدعات شامل ہو گئے۔ احساس کر لو کہ بدعت ہے، احساس کر لو کہ خلاف شرع ہے، بس اتنا احساس کر لینا ہی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے کافی ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے اجتناب کرو، پرہیز کرو، مبتلا ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، سیدھی سیدھی بات۔ توبہ استغفار کو معمولی بات نہ سمجھنا۔ بہت سے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ سے،
کہ گناہ تو کرتے جا رہے ہیں، ارتکاب تو جرم کا ہو رہا ہے اور توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ نادانی کی بات ہے۔ توبہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اس کی تاثیر کبھی نہیں مٹ سکتی، ضرور بروئے کار ہوتی ہے، ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ کچھ پرواہ نہ کرو کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو، کہ مگر اعتراف کرتے جاؤ یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، اور توبہ بھی کر لو، توبہ بھی کرتے جاؤ، فسق و فجور بھی کرتے جاؤ۔ میں کہتا ہوں، میری بات نہیں ہے، یہ میرے بزرگوں کی بات ہے کہ تم دفتن اگر نہیں ترک کر سکتے تو اعتراف کرتے جاؤ، احساس کرتے جاؤ، توبہ زبانی کرتے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ یہی توبہ تمہیں ایک دن ایسا کام آنے گی کہ تمہیں ان معاشی سے، جن چیزوں کو تم مشکل سمجھ رہے ہو، ان کا چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور ندامت قلب پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے جو آج مشکل معلوم ہوتے ہیں، یہ فسق و فجور جو آج دشوار ہوتے ہیں کہ جن کا چھوڑنا مشکل ہے، ایسا آسان ہو جائے گا کہ مغایرت ہی نہیں بلکہ تجربتاً کہتا ہوں تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ توبہ کو نہ چھوڑو کسی حال میں، تو بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لو، کئی دفعہ محسوس کرو کہ کس ماحول میں ہو، کس معاشرے میں ہو، کیسے کیسے فسق و فجور سے ساتھ پڑتا ہے۔ بھائی دین حاصل کر رہے ہو تو اہتمام تھوڑا سا کرو، اس کا جائزہ لو کہ کون کون سی چیزیں مکروہات، خواہشات جو آج کل رائج الوقت ہو رہی ہیں، ان سے کیسے نجات ملے۔ نجات کا خیال نہ کرو، نجات کیسے ملے، یعنی تم اپنے آمدن اپنے اختیار سے چاہتی ہو کہ تم کو وہ درجہ حاصل ہو جائے کہ تم فسق و فجور دفتن چھوڑ دو، یہ ذرا فی الحال ذرا دشوار بات ہے۔ کچھ پرواہ نہ کرو، اعتراف کرتے جاؤ یہ گناہ ہے اور توبہ کرتے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثمرات ملے گا۔ اتنا تو عقلاً ہم سب کر سکتے ہیں، بھائی عادتاً نہ کر پائیں، رواجاً نہ کر پائیں، لیکن کم سے کم اعتراف تو کرتے جاؤ کہ یہ چیز ممنوع ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے۔ بھائی اعتراف کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، اور پھر جو چاہو کرتے جاؤ، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو کا لفظ بڑا وسیع ہے، یعنی تو پھر فائدہ ہی ہوا۔ فائدہ کیا ہوا توبہ استغفار؟ بھائی تم اس فائدے کے نظر تم نہ کرو، فائدہ کچھ اپنی طرف سے تجویز نہ کرو، فائدہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ تم ندامت قلب سے جب توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر رہے ہو، یہ چیز رائے گا نہیں۔ بھائی اللہ کا دین ہے، ان کا قانون ہے، ان کے احکامات ہیں، عوامر و نواہی انہیں نے بتائے ہیں۔ بھائی کوتاہیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اعتراف تو کرو اس بات کا کہ تم قصوروار ہو، گنہگار ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، کرتے جاؤ، کچھ پرواہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سی ایسی باتیں ہماری جسمانی تعلقات سے رکھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، غسل کیا پاک ہو گئے، وضو کیا پاک ہو گئے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں 5-6 دن کے بعد، پھر یہ کہ دھو لیا یہ پاک ہو گئے۔ اب یہ خیال کرتے کہ کپڑے بار بار ناپاک ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو جاتے ہیں، فائدہ کیا ان کو دھلانے سے؟ کوئی عقل تسلیم کرتی ہے؟ کوئی گوارا کرے گا اس بات کو کہ بھائی میلے ہو گئے تو ہو جائیں گے، اب دھلوا لیں گے پھر میلے ہو جائیں گے، دھلوا لیں گے میلے۔ اب بھائی عمر بھر یہی کہنا ہے کہ پھر ناپاک ہو گئے پھر پاک ہو گئے، پھر ناپاکی کا اظہار ہو گیا پھر پاک ہو گئے، کپڑے پھر میلے ہو گئے پھر پاک کر لیں۔ تو یہ جب قانون ہے تو اللہ تعالیٰ قانون تو اس سے زیادہ قوی ہے کہ گناہ ہوتے ہیں، ہم سے ارتکاب ہوتا ہے، بھائی نادم ہو گئے توبہ کر، خبردار کبھی اس کا اندازہ نہ کرو کہ ہماری توبہ کیا، گناہ تو ہم نے اپنی لذت کے ساتھ کیے، غفلت کے ساتھ کیے، تقاضائے نفس کے ساتھ کیے، اب توبہ کر لیا استغفر اللہ تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ ارے بھائی تمہیں معلوم نہیں اس کی تاثیر، تو کیا کیا جائے؟ تاثیر اس کے اندر یہی ہے کہ توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اس کی خاصیت یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ چھوٹ جائیں گے اور تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ حالانکہ ایک بڑی غلامانہ ذہنیت ہے، مسلمان کو تو اپنا معاشرہ، اپنے اخلاق، سب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہونا چاہیے۔ یہ غلامانہ ذہنیت ہے ہماری کہ جو رائج الوقت ہو رہی ہے، بڑے بڑے صاحب ثروت، بڑے صاحب منصب لوگ اس میں مبتلا ہیں اور علانیہ مبتلا ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ہم یا ان کے اثرات ہوتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ رائج الوقت چیز ہے تو بھائی چاہے منصب صاحب منصب ہو، کوئی صاحب ثروت ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا مجرم، ان کی تقریر ہمیں نہیں کرتی، مگر ہمارے دفاتر میں، تجارت گاہوں میں ہم کو ایسے منکرات، خواہشات کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے اختیار بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کا بھی اعتراف کر دو، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ ہم کو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف میرے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو، اعتراف کرو، احساس کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیز میں جاتی ہے، یہی چیز میں جاتی ہے۔ دفتن اگر اپنی وضاحت لباس پوشاک نہیں بدل سکتے ہو
نہ بدلو، چھوڑو اس چیز کو، لیکن خدا کرے جذبات اپنے، احساس اپنے تو اچھے کر لو، تخیلات تو ٹھیک کر لو، عقیدے تو صحیح کر لو، اس میں کون منع کرتا ہے؟ اپنی اختیار کی بات ہے۔ محض نفس و شیطان نے ایسا مغلوب کر دیا ہے کہ دشوار معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیسے بدلیں۔ گھریلو زندگی ہماری ایسی، برادری والوں کی زندگی ایسی، کاروباری زندگی ایسی، یہاں ہر جگہ خدا کی نافرمانی، خدا کی قانون توڑا جا رہا ہے، ہم اس میں بڑے متقی پرہیزگار بن کے کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ مت سوچو، یہ سوچنے والی بات نہیں۔ تم بتاؤ رے، خود اپنی طرف سے سمجھ لو یہ چیز منکر ہے تو خواہشات چھوڑو۔ مثلا میں مثالیں 50 دفعے دے چکا ہوں، پھر کہ دوہرا دوں اختصار کے طور پر۔ اخلاق کم سے کم میں نے 3 باتیں عرض کی، کیا آپ سے ناممکن ہے یہ؟ ہرگز ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ 3 چیزوں کا اخلاق باطنی میں کم سے کم اختیار کہ غیبت نہ کرو کسی، جھوٹ نہ بولو، بدگمانی نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں معمولی بتا دی میں، معمولی نہیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر اسی پہ ہم لوگوں کو کیا اپنا اختیار نہیں کہ ہم بدگمانی نہ کریں گے؟ ضرور اپنے اختیار میں، معاملات میں، عزیزداری میں، برادری میں بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں کہ ہم کو بدگمانی ہو جاتی ہے اپنے اعزاء سے، اپنے معلوم ہوا بدگمانی ہے، احساس ہوا کہ بدگمانی ہے، بھائی توبہ کرو اس بدگمانی سے۔ کہا کے واسطے کسی سے بدگمانی رکھتی ہو؟ کیوں اپنے دل کو غلیظ رکھتے ہو؟ کیوں اپنے دل کو مقدر کرتے ہو؟ صفائی کر لو، جرأت ہوتی ہے، بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ جس سے بدگمانی ہوئی اس سے مل کی بات کر لو، صاف کر لو، اتنی ہمت کرو، اتنی جرأت کرو، اللہ تمہاری مدد کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد کرو۔ کیوں بدگمانی کرو کسی سے؟ معمولی چیز نہیں ہے کہ بدگمانی سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، تمام کاروبار برباد ہو رہا ہے، تمام ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے کسی بدگمانی کی۔ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کسی سے بدگمانی کرنا۔ گناہ کبیرہ کے معنی یہی ہے کہ خود تمہارے لیے برباد کرنے والی چیز ہے بدگمانی، تمہاری عافیت کو خراب کرنے والی چیز ہے، تمہارے سکون قلب کو برباد کرنے والی چیز ہے کسی سے بدگمانی رکھنا۔ کہا رکھو بدگمانی، توبہ کر لو، معاملہ صاف کر لو۔ جھوٹ کے لیے کچھ نہ کہوں گا، غیبت کے لیے کچھ نہ کہوں گا، سب کو معلوم ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ انتہائی بے حیائی و بے غیرتی ہے، بہت ہی کمینہ پن ہے کہ کسی کی تحقیر کی جائے، کسی کی غیبت کی جائے، ایسا جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچا جائے۔ شرافت انسانی کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں ایسے غیر شریفانہ بات کرتے ہو جھوٹ بول کر؟ خود بھی ذلیل ہوگے، جھوٹ بولو، غیبت کرو، کبھی چھپتا نہیں، یہ راز کبھی نہیں چھپتا۔ جس کو تم سمجھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، سب کو معلوم ہو جاتا ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی، سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ 3 چیزیں تو میں نے بنیادی آپ کو بتا دیں کہ خدا کے لیے آپ اس کو کیجیے۔ اس کے پر قابو پا لینے سے کہ بدگمانی سے قلب صاف ہو جائے، جھوٹ سے زبان رک جائے، غیبت سے زبان رک جائے، غیبت سے کان رک جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ نور پیدا ہوگا کہ پھر اور چیزوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ معاون ہوگا اور چیزیں آسانی سے چھوٹ جائیں۔ اب ایک چیز عورتوں میں اور مردوں میں یہ بے حیائی بے غیرتی کا لفظ آ گیا۔ بے حیائی بے غیرتی سے یہ سمجھ لو تم کہ ایمان ہی کی خیر میں۔ بے حیائی ایسی چیز ہے، بے غیرتی ایسی چیز ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور حیا ایک ہی چیزیں ہیں۔ حیا غائب ہوئی، ایمان ختم ہو گیا۔ اب آج گریبان میں سر ڈال کے دیکھو کتنی بے حیائی کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنی بے غیرتی کے کام کر رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہے۔ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیے، عمرہ کر لیے، لیکن بے حیائی و بے غیرتی کے کام نہیں چھوڑے۔ بھائی خوش فہمی ہے کہ تمہارا ایمان صحیح ہے، ایمان سے تمہارا صحیح ہے۔ جب حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ حیا و ایمان ایک ہی چیزیں اور تم نے بے حیا بے غیرتی کے کام کیے ہیں تو یقیناً تمہارے، اور تم اس پہ توبہ بھی نہیں کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے، تم کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو بے حیائی بے غیرتی کو سامنے رکھو اور دیکھو جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ سب بے حیائی بے غیرتی سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی گناہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں سب بے حیائی بے غیرتی، بے شرمی کی وجہ سے کمینہ پن ہے ہمارا کہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے شریف ہیں۔ کیا سفید پوشی سے یا کسی منصب سے یا کسی دولت سے آپ درست ہوتے ہیں؟ ایمان درست ہوتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے۔ ایسا نہ کرو، سوچ لو، سمجھ لو اچھی طرح سے کہ بے حیائی کی باتیں نہ کرو، بے غیرتی کی باتیں نہ کرو۔ حیا اور شرم بہت بڑا جوہر بھی ایمان کا، اندازہ کر لو
عورتیں اندازہ کر لیں، مرد اندازہ کر لیں کہ ان کا یہ آج کل کا معاشرہ، عورتوں کا اختلاط، رہنا سر رہنا، باریک کپڑے پہننا، بے محابہ بازاروں میں نکلنا، بے محابہ تقریبات میں جانا، بدعات کرنا، رسومات کرنا، سب بے حیائی کی باتیں ہیں، بے غیرتی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ان چیزوں کے پر، یہ بدعات ہیں، اور بدعات ایسی بری چیز ہے، ایسی گمراہ کرنے چیز ہے کہ سوا جہنم کی کوئی دوسرا چیز نہیں۔ ایسی ناپاک چیزیں ہیں کہ اس کا ایکشن ہے، ریئیکشن، عمل رد عمل۔ جب تک تم یہ بات کرو گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا، دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں۔ بھائی احساس کر لو بے غیرتی کے کاموں سے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، جہاں تک ہو سکتے ہو چھوڑ دو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ مگر یہ آسان نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ماحول کے معاشرے سے متاثر ہو کر، چاہے جتنے متاثر ہو، چاہے جتنے مغلوب ہو، رواجاً رسماً، لیکن تمہارا قلب جو ہے اور تمہارا ذاتی معاملہ جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں۔ کون سی بڑی بات ہے جب ایسی چیزوں کا ارتکاب ہو یا اندیشہ ہو ارتکاب کا، میں اللہ سے پناہ مانگوں، شیطان سے پناہ مانگو کہ اللہ شیطان سے ہمیں پناہ رکھیے، نفس میں کے شرارت سے محفوظ رکھیے، دعا کر لو انشاءاللہ۔ اب یہ راج الوقت چیزیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کیا کہ اچھے اچھے سمجھدار لوگ مجھ سے کہتے ہیں، سادے اقتدار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تفریحات ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، گانا بجانا ہے، تصاویریں ہیں، بھائی یہ سب تہذیب ہضم، اس میں حرج کیا ہے، اس میں کون سا نقصان ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تفریحات میں اپنی یہ تھوڑی دیر تفریح کر لیتے ہیں، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اخبار رسالوں سے جس میں فواہشات منکرات بھرے ہیں، تفریح، بھائی تفریح ایسی چیز سے کرو گے یہ تمہارے لیے برباد کرنے والی ہے، تمہاری شرافت کو حرام کرنے والی ہے، تمہاری غیرت و حیا کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ تفریح کیسی تفریح ہوئی کہ جس کا نتیجہ جہنم ہے، یقیناً جہنم ہے، دنیا میں بھی آتے ہیں۔ تو کیا ٹیلی ویژن دیکھنا آپ کے اوپر اتنا شدید ہے کہ بغیر دیکھے آپ اس کو نہیں روک سکتے؟ جتنے گناہ ہیں، جتنے لذیذ گناہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا بھی، کیا آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز غالب ہے کہ بغیر اس کے آپ کو چین نہیں ہے، آپ بغیر اس کے زندہ نہ رہ سکیں گے، یا بغیر اس کے آپ کی عافیت خراب ہو جائے؟ خیالی خیال ہے، محض خیال ہے، چھوڑ دو۔ دین حاصل کرنے آئے ہو، دین کا عظمت ہے دل میں، تو یہ لفظیاتیں چھوڑو۔ جو لوگ مبتلا ہیں اس میں گھر والے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں، ارے کوئی جھگی ایسی نہیں کہ جہاں ریڈیو نہ ہو اور ٹیلی ویژن نہ ہو۔ ایسی راج الوقت چیز آ گئی ہے لعنت کی، نتیجہ یہی ہے کہ گھر گھر بڑی پریشانیاں ہیں، گھر گھر اب کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اپنی ضمیر کو برباد کر رہے ہو، اپنے تمام ایمان کے تقاضوں کو مغلوب کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو دعا نہیں قبول ہوتی۔ دعا میں کہاں سے خلوص آئے گا تمہیں؟ کہاں سے رجوع اللہ ہونے کی توفیق ہوگی جب منکرات میں مبتلا ہو؟ منکرات کے ہوتے ہوئے، خدا کا قانون توڑتے ہوئے، بے شرمی کی باتیں کرتے ہوئے کہتے ہو دعا نہیں قبول ہوتی۔ آج کیونکہ بہت بڑی آبادی بہت بڑی ہے، وقتاً فوقتاً کچھ واقعات معلوم ہو گئے، اکا دکا ذہن میں آ گئے، لیکن گھر گھر بربادیاں ہیں، رشتے ازدواجی زندگی برباد ہو رہی ہے، زن و شو میں موافقت نہیں ہے، ایک خانہ بربادی کی باتیں ہو رہی ہیں، لڑکیاں قابو میں نہیں ہیں، لڑکے قابو میں نہیں ہیں، لڑکے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، زن و شوہر ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، خاص ترقیاں ہو رہی ہیں، زندگی برباد ہو رہی ہے، تو راشوب ہو رہی ہے، جی رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بد مزاج ہے، فلاں کیا کردار اچھے نہیں، اور اپنے کردار کو نہیں دیکھتے کہ اپنے کردار کہتے ہیں۔ بھائی دیکھو میں نے جو باتیں عرض کی ہیں یہ ذرا غور طلب ہیں، تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیو، اچھی طرح سمجھ لو کہ جو گناہ ہیں کبائر وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگی ان سے برباد ہوتی ہے۔ یہ چیزیں گناہ جو ہیں یہ زندگی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، عافیت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب تم نے ان کو عمدن برباد کر دیا ہے تو سکون قلب ہرگز دنیا میں نہیں مل سکتا، نہ عافیت نہیں، چاہے جتنی تدبیریں کرو۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کرو، ان منکرات کو چھوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، رضاقت لباس تو شاید سب ٹھیک نہیں، نماز کی بھی پابندی نہیں ہے، جھوٹ سے بھی اعتراض نہیں ہے، غیبت سے بھی اعتراض نہیں، دنیا کے منکرات ہیں۔ اب ایک معاملہ پڑ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کہیں قرضہ زیادہ ہو گیا ہے، کسی نے دل آزاری کی ہے، کسی نے نقصان پہنچایا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے،
اب دوڑتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, اپنی حالت نہیں بدلتے. جیسے نافرمانی ہو رہی ہے وہ بدستور اپنی جگہ قائم ہے, فسق فجور اپنی طرح قائم ہے, ٹیلی ویژن اپنی جگہ پہ اپنا قائم ہے, سب دعا قبول نہیں کی. کون دعا قبول کرے؟ اللہ میاں کی. ارے اللہ میاں تو کفار و مشرکین کی بھی دعا قبول کرتے ہیں, تم تو صاحب ایمان ہو, وہ تو خیال نکالی جو کہ دعا قبول, دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے, لیکن تم اپنی حالت تو دیکھو کہ جس مالک کی نافرمانی کر رہے ہو اور اسی مالک سے کہتے ہو دعا قبول کر لیں, اور جلدی قبول کر لیں, ابھی کر لیں, فوراً کر لیں, ہمارے حضرت دلخواہ کر لیں. سبحان اللہ. کون سے اللہ میاں ایسے آپ نے, کون سے اللہ میاں کا تصور ایسا کہ جن کی نافرمانیاں بھی کرو, فسق و فجور بھی کرو, بے حیائی کی باتیں بھی کرو, اور چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ کرو, اور کہو دعا قبول نہیں ہو. بھائی کون سی ترکیب ہے؟ ہماری سمجھ میں تو آئی نہیں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ سب کچھ کرتے رہو, فسق و فجور بھی کرتے رہو, کبائر کا بھی ارتکاب کرتے رہو, بے حیائی بے شرمی کی باتیں بھی کرتے رہیں, چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد, اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو. رشتے نہیں آتے, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے ہو گئے, طلاقیں ہو رہی ہیں, خلاف ہو رہے ہیں, خودکشی ہو رہی ہے, بربادی ہو رہی ہے, گھر گھر ایسا ہو رہا ہے. بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی وظیفہ بتائے, کس کے لیے وظیفہ پڑھو, کس سے دعا مانگو, یہ پہلے ہمیں بتاؤ. جس کی دعا, جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, جس کے آگے دعا کر رہے ہیں, اس کی تو کھلی ہوئی نافرمانیاں کر دی. فاسقانہ فاجرانہ لباس ہے عورتوں کا بھی, بے حیائی بے شرمی بے غیرتی کا. کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, کوئی دعا بتا دیجیے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بھائی وظیفہ دعا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ میاں کو راضی کر لیں گی, کیا تمہارا کام بن جائے گا؟ ایسی حل ہو گئی ہے کہ بھائی اپنے فسق و فجور کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں, منکرات کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں, بے حیائی بے شرمی کی باتیں بھی نہیں چھوڑو, اور کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی. دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے ویسے بھی, لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے دعا مانگی یا وظیفہ کہا یا کوئی عمل کیا اور فوراً اس کا نتیجہ ہمارے معافی ہو جائے. سبحان اللہ. کون سی قدرت ایسی ہے جو تو آپ کا ساتھ دے گی سوا شیطان کے, اور کوئی مدد نہ کرے گا اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا قہر ہے اور عذاب ہے, سب دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ کبائر چھوڑو, ان سے نفرت رکھو, جہاں تک ہو سکے ان کو ترک کر کے بالکل اپنے اختیار میں ہے. ہم آپ شخصی طور پر, ذاتی طور پر سب کچھ کر سکتے ہیں. خدا کے لیے نکلے گا تو اپنی زندگی سادہ بناؤ, جہاں تک ہو سکے اسلامی وضاحت آئے, لباس کو صاف رکھو. نہیں کر سکتے فی الحال اعتراف کرتے جاؤ اور گناہ سمجھتے جاؤ اور توبہ کرتے جاؤ اور اللہ میاں سے مدد مانگتے جاؤ. بھائی اتنا تو ہو سکتا ہے. اللہ دین کیا چیز ہے؟ دین کوئی تلفظ کرا تو ہے نہیں, یہ جادو تو ہے نہیں, کوئی مسلمزم تو ہے نہیں کہ آپ نے دین اختیار کر لیا تو مسلمزم کی طرح جو چاہیں آپ جس کو چاہیں مسخر کر لیں, جس کو جو چاہیں جس کو چاہیں اپنا اثر ڈال لیں, جس کو جو چاہیں اپنے آپ کے حسب دل خواہ باتیں ہوتی رہیں. بھائی عمل سے کام لو. اپنے حسب دل خواہ چاہتے ہو تو اپنا حسب دل خواہ کا چاہتے ہو کہ تمہاری مرادیں پوری ہوتی رہیں, تمہارے کام بنتے رہیں, تو کام بنانے والے سے کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ کارساز حقیقی کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ رضاق مطلق کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ اس سے کس نے منع کیا ہے؟ رجوع کرو اعتراف کے ساتھ کہ ہم قصوروار ہیں, گنہگار ہیں, یا اللہ ہمارے اوپر رحم کیجیے. نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے, نہ کسی عمل کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں صاحب فلاں بات ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے سفلی عمل کر دیا ہے, فلاں بندش ہو گئی ہے, ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہو گئی ہے, جو کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے, اور رشتے آتے ہیں پھر منسوخ ہو جاتے ہیں, فلاں بات ہوتی ہے, حسب دل خواہ نہیں ہوتی, کیا وظیفہ ہو اس کے لیے, کیا عمل کیا جائے؟ ہم نے کہا تمہاری زندگی خود سفلی عمل ہے, تمہارا فسق و فجور خود سفلی عمل ہے, کیوں کسی پر الزام لگاتے ہو؟ خود شیطانی عمل ہے تمہارا, یہ تم خود سفلی عمل میں مبتلا ہو. ارے بھائی اس کی سفلی عمل کے رد کی ترکیب یہ ہے کہ جس میں تم مبتلا ہو, سفلی عمل کون کرے گا تمہارے پر؟ تمہارا فسق و فجور خود اس کی سفلی عمل ہے. تمہارا لباس پوشاک برہنہ لباس, عورتوں کی اریانی بے غیرتی بے حد, خود ایک بہت بڑا سفلی عمل ہے. اس سفلی عمل کے ہوتے بھی کون سے اپنے سفلی عمل پر الزام لگا؟ اس کا تدارک صرف یہی ہے کہ فسق و فجور کو چھوڑو, حیا اور شرم کو اختیار کرو, اللہ سے رجوع کرو, جن باتوں میں مبتلا ہو تو توبہ استغفار کرو, ارادہ کرو کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ کی بات کریں. میں نے اجمالی طور پر پھر وہی سبق دوہرا دیا آپ کے سامنے. میں خدا کے لیے میں تو جب تک دہراؤں گا جب تک مجھے تسکین نہیں ہو جائے گی اور جب اطمینان نہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ نہیں سمجھ لیا, کیونکہ ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں, ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. یہ باتیں سننے میں آئیں, کتابوں میں پڑھو, ضرور پڑھو, اس سے بھی بہت سبق ملتا ہے. جن کی کتابیں میں نے بتا دی ہیں, جزاء الاعمال ہے, حیات المسلمین ہے,
تعلیم الدین ہے، مختصر کتابیں ہیں، ان کو ضرور پڑھ لو ایک دفعہ، تب بات پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، جنائر کیا چیز ہے، کبائر کیا چیز ہے، صغائر کیا چیز ہے، صحیح علم حاصل کر لو اور توبہ استغفار کرو۔ اب دو باتیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ فسق و فجور جس میں ہم سب مبتلا ہیں، شکلی عمل میں خود مبتلا ہیں، اس کا تدارک صرف یہ ہے رجوع اللہ، اللہ سے وہ قادر مطلق ہیں، رحیم مطلق ہیں، غفار الرحیم ہیں، غفار الذنوب ہیں، سب کچھ ہیں، ان کے وعدے ہیں کہ جب بندہ نادم ہو کے ہمارے سامنے سر جھکا دیتا ہے ہم اس کے ضرور معاف کریں۔ جب ان کا وعدہ ہے تو خدا کے لیے گردن جھکا کے بیٹھ جایا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے فسق و فجور کے پیش سامنے پیش کر دو اور کہیے کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں چھوڑ سکتا، اس میں مبتلا ہوں، اس میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھ سے رحم کیجیے، دنیا میں بھی عذاب نہ دیجیے آپ سے، کہ اللہ نے اتنی بات تو کر لیا کرو۔ میں نے اور زیادہ اس سے سہل نسخہ کیا بتاؤں، بہت ہی سہل نسخہ ہے، اگر آخر سب میں موقع مل جائے کر لیا کرو۔ اور دیکھیے سب جو میں نے باتیں عرض کی، ان سب کی بنیادی چیز جو ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں سمجھ۔ ایک تو نماز کی پابندی، نماز کو کسی حالت میں مت چھوڑو، کسی عذر میں مت چھوڑو، تیمم کر کے پڑھ لو، بے دلی سے پڑھ لو، کسل مندی سے پڑھ لو، لیکن خدا کے لیے وقت کے اوپر نماز پڑھ لو۔ اگر ہو سکے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرو، وہاں نمازیں قبول ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔